قرآن مجید میں سورہ یوسف کی صورت میں محفوظ یہ واقعہ محبت، حسد، آزمائش، صداقت اور بالآخر کامیابی کی ایک دل نشین داستان پیش کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نور نظر، حسن و جمال اور پاکیزہ صفات کے مالک تھے۔ ایک روز انہوں نے اپنے والد سے ایک روح پرور خواب بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی حقیقت کو جان لیا اور یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی کہ وہ اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہ کریں، کیونکہ ان کے دلوں میں حسد کی چنگاری بھڑک سکتی تھی۔ مگر حسد کی آگ پہلے ہی دہک چکی تھی۔ بھائیوں نے ایک سازش تیار کی اور یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے جا کر ایک کنویں میں پھینک دیا۔ معصوم یوسف تنہا مگر اللہ کی رحمت کے سائے میں تھے۔ بھائیوں نے باپ سے جھوٹ بولا کہ بیڑیا انہیں کھا گیا، مگر قدرت کی تدبیر سب سے بالا تھی۔ ایک قافلے نے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکالا اور انہیں مصر لے جا کر فروخت کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے حد حسین و جمیل تھے اور ان کی حسن کی شہرت پورے مصر میں پھیل گئی، مگر ان کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ان کی پاک دامنی اور تقوی بھی بے مثال تھا۔ زلیخا جو ان کی مالک تھی ان کی طرف مائل ہو گئی اور ایک دن اس نے ان کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ زلیخا نے ایک موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کو خلوت میں بلا کر ان کو گناہ کی دعوت دی۔ اس نے دروازے بند کر دیے اور اپنی محبت کا اظہار کیا۔ قرآن کریم اس لمحے کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، اور وہ عورت جس کے گھر میں یوسف تھا نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر دیے اور کہا، آؤ میں تمہارے لیے حاضر ہوں۔ یہ ایک نہایت نازک لمحہ تھا۔ ایک نوجوان غلام جو کسی پر حکومت نہیں رکھتا اور اس پر ایک طاقتور عورت کا دباؤ، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے خوف کو ترجیح دی اور فوراً جواب دیا، اللہ کی پناہ، بے شک وہ تمہارا شوہر میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی خواہش کو ٹکرا دیا اور دروازے کی طرف بھاگے تاکہ خود کو اس گناہ سے بچا سکیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے تو زلیخا نے ان کا پیچھا کیا اور ان کا کرتا پیچھے سے کھینچ لیا، جس سے ان کا کرتا پھٹ گیا۔ اسی وقت عزیز مصر دروازے پر پہنچ گیا۔ زلیخا نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ وہ اس کی عزت پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی اور کہا کہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ زلیخا نے خود انہیں بہکانے کی کوشش کی۔ عزیز مصر کو یقین نہیں آیا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ عزیز مصر کی بیوی یعنی زلیخا نے ان پر بدکاری کا الزام لگایا، تب ان کی معصومیت کے حق میں ایک حیران کن گواہی سامنے آئی۔ قرآن میں سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے، اگر اس کا کرتا آگے سے پٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پٹا ہوا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پٹا تھا، اس سے واضح ہو گیا کہ وہ عورت کی جھوٹے الزام کا شکار ہوئے تھے اور معصوم تھے۔ اس گواہی کو ایک عقل مند گواہ نے دیا تھا، جس کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ یا تو عزیز مصر کے خاندان کا کوئی فرد تھا یا خود ایک شیرخوار بچہ تھا جو معجزاتی طور پر اس وقت بول پڑا۔ عزیز مصر کو سچائی کا احساس ہو گیا، مگر وہ اپنی بیوی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ وہ اس معاملے کو پوشیدہ رکھیں، مگر زلیخا کے اندر کی آگ بجھ نہیں سکی۔ وہ مزید آزمائش پیدا کرنے لگی۔ زلیخا کی سہیلیاں اس پر طنز کرنے لگیں کہ وہ ایک غلام کی پیچھے دیوانی ہو گئی ہے۔ اس نے انہیں اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے ایک چال چلی۔ اس نے ان عورتوں کو اپنے محل میں بلایا، انہیں میوے اور چاقو دیے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر بلایا۔ جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان کے حسن میں اس قدر مہو ہو گئی کہ میوے کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ کہنے لگی، حاش اللہ، یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ تب زلیخا نے کھل کر اعتراف کیا، میں نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے دھمکی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام اس کی خواہش نہ مانے تو وہ انہیں قید کروا دے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، قید مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی یہ عورت مجھے دعوت دے رہی ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور وہ قید خانے بھیج دیے گئے، مگر قید کا زمانہ بھی ان کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا اور وہ وہاں بھی اللہ کی دین کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کے ذریعے رہائی نصیب ہوئی۔ جب وہ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو ان کی سچائی سب پر عیاں ہو گئی اور انہیں مصر کی وزارت خزانہ سونپ دی گئی۔ بعد میں جب قحط پڑا تو زلیخا نے دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ وہ اب بدل چکی تھی، دنیا کی محبت
اور غرور چھوڑ کر اللہ کی بندگی میں آ چکی تھی۔ کچھ روایات کے مطابق عزیز مصر کے انتقال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے نکاح کر لیا اور وہ اللہ کی ایک نیک بندی بن کر زندگی گزارنے لگی۔ اسی طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بن چکے تھے تو ایک وقت آیا جب قحط کی وجہ سے ان کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آئے۔ کئی ملاقاتوں اور آزمائشوں کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور بالآخر خود کو ظاہر کیا۔ پھر انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر بلانے کا انتظام کیا۔ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ جب قافلہ روانہ ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے برا نہ سمجھو تو۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے محبت اور عزت کے ساتھ اپنے والدین کا استقبال کیا اور انہیں اپنے محل میں لے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، جس سے وہ خواب پورا ہوا اور جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔